پروگرام نمبر 43۔ السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلے 42 سبقوں میں ہم کتاب مقدس کی پہلی کتاب تورات کے مطالعے میں مصروف رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ نبی کے دل میں اپنا کلام ڈالا اور اس سے کتابی صورت میں لکھوایا۔ 3516 سال پہلے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ نے تورات شریف کو لکھا، اور ہمارے لیے آج بھی یہ بے حد قیمتی اور گراں قدر ہے۔ تورات وہ کتاب ہے جس کی بنیاد خدا نے خود رکھی تاکہ ہم جو کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں اسے پرکھ سکیں کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ تورات شریف کی تعلیم خدا کی حقیقی سچائی پر مبنی ہے۔ اس سے ٹکرانے والی یا فرق ڈالنے والی تعلیم جھوٹی تعلیم ہے۔ خدا کی سچائی تورات شریف میں لکھی ہوئی باتوں کے عین مطابق ہے۔ صرف ایک کام ہے جو خدا نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اس کام کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، خدا اپنے کلام میں فرق نہیں آنے دیتا تاکہ اس کی سچائی کبھی نہ بدل سکے۔ موسیٰ نے تورات شریف میں یوں لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ تبدیل کرے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ موسیٰ کی تورات کی تعلیم کے ذریعے خدا نے بڑے بڑے اور گہرے بھید ظاہر کیے ہیں۔ آج ہم تورات شریف کے سفر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آخری باب کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم نے شروع سے آج تک جو کچھ سیکھا ہے اس کی دہرائی کر لیں۔ تورات شریف کی پہلی کتاب کے پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے سب سے پہلے انسان کو کس طرح اپنی شبیہ پر اور اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ جس انسان کو خدا نے بنایا تھا، خدا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی خوبصورت رفاقت رہے اور بامقصد تعلق قائم رہے۔ اس لیے خدا نے انسان کو دل و جان کے ساتھ دل و دماغ بھی عطا کیا تاکہ وہ خدا کو یعنی اپنے بانی و خالق کو جان اور پہچان سکے اور دل سے محبت رکھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اسے آزاد مرضی بھی عطا کر دی تاکہ وہ اپنی پسند کی راہ چن لے کہ آیا وہ خدا کی فرمانبرداری کرے گا یا پھر نافرمانی۔ تیسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے پہلے انسان آدم نے شیطان کی فرمانبرداری قبول کی اور اس نے درخت کا پھل کھایا جس کی بابت خدا نے منع کیا تھا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے دنیا میں گناہ آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور جو موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ گناہ کی سزا موت ہے اور خدا سے ہمیشہ کی جدائی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم اور حوا کو ان کے گناہ کے سبب سے باغ عدن یعنی جنت الفردوس سے باہر نکال کیا۔ انہیں باغ عدن سے باہر نکالنے سے پہلے خدا نے اعلان کر دیا کہ اس نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ وہ ایک روز دنیا کے نجات دہندہ کو دنیا میں بھیجے گا تاکہ بنی آدم کے لیے نجات کا بند دروازہ کھل جائے اور وہ شیطان کے اختیار سے اور گناہ کی سزا سے چھوٹ جائیں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ خدا نے ابراہیم کو بلایا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے ایک خاص قوم بنائے گا، اور اسی قوم سے سب نبی ہوں گے اور دنیا کا نجات دہندہ بھی اسی قوم سے ہوگا۔ پھر ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ بعد میں خدا نے یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھا۔ اسرائیل کے 12 بیٹوں سے نئی قوم چلی جس کا خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ اسرائیل کے بڑے 10 بیٹوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو بیچ ڈالا، جسے غلام بنا کر مصر لے جایا گیا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی اولاد مصریوں کی غلام بنی۔ اس کے باوجود بھی خدا نے ابراہیم اور اس کی نسل سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھا
اور خروج کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا اور حضرت موسیٰ کی بلاہٹ کے وسیلے بنی اسرائیل کو غلامی کے بندھنوں سے چھڑا کر رہائی دی۔ موسیٰ کی کہانی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ خدا کیسے کیسے خوبصورت اور عجیب و غریب کام دکھاتے ہوئے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ظلم و ستم سے اور فرعون کی غلامی سے رہائی بخشتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے جنگل بیابان میں ان کی حفاظت کی اور انہیں ملک کنعان کی سرحد تک لے گیا، جس کو دینے کا وعدہ ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم سے مدتوں پہلے اس نے کیا تھا۔ تاہم بہت سارے اسرائیلی کنعانی جنوں سے ڈرے اور خدا پر یقین نہ کیا کہ وہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اسی سبب سے وہ اس وقت کنعان کی سرسبز و زرخیز سرزمین میں داخل نہ ہو سکے جہاں دودھ اور شہد بہتا تھا۔ اپنی بے اعتقادی اور بے ایمانی کے باعث بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں مارے مارے پھرتے رہے، اور جن لوگوں نے ملک موعودہ یعنی کنعان کی بابت کیے گئے وعدے کا یقین نہ کیا وہ بیابان میں ہی مر مٹے۔ ان کی بے ایمانی اور بے اعتقادی کی سزا یہی تھی۔ یقیناً وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ اب آئیں تورات شریف کا سفر مکمل کریں۔ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل بیابان میں اس لیے رہے کیونکہ خدا نے ان کو ان کی بے یقینی اور بے ایمانی کی سزا دی تھی۔ ہر شخص جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی اور اس نے کنعان سے متعلق کیے گئے وعدے کا یقین نہ کیا تھا وہیں ہلاک ہوا۔ تمام بے اعتقاد اور بے یقینی لوگ مر مٹے، ایک بھی زندہ نہ بچا، مگر ان کے بچے کنعان کی سرحد میں پہنچے۔ 40 برس کا لمبا عرصہ بیابان میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل اس علاقے میں جہاں ان کے باپ دادا داخل نہ ہو سکے آباد ہونے کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ ہمارا آج کا سبق تورات شریف کے 5ویں حصے یعنی استثنا کی کتاب سے متعلق ہے۔ اس آخری حصے میں موسیٰ نے خدا کی پاک شریعت کی دہرائی کرائی ہے اور اسرائیل کے قبیلوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ بھیدوں بھری اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا وہ آخری پیغام نظر آتا ہے جو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کے طور پر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ آج ہم حضرت موسیٰ کا پورا واعظ سن سکیں، مگر ہم حضرت موسیٰ کے پیغام کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ مت بھولنا۔ مختصراً یہ کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے یوں کہا، خبردار یہ مت بھولنا کہ تم مصر میں غلام تھے۔ ان سارے کاموں کو جو خدا نے مصر سے شروع کر کے نئے ملک میں داخل ہونے تک راہ میں کیے، بھول نہ جانا۔ ان گناہوں کو مت بھولنا جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے۔ یہ مت بھولنا کہ خدا نے تمہارے باپ دادا کی بے یقینی کی سزا ان کو ایسے دی کہ ان کی لاشیں بیابان کے اندر ہی پڑی رہیں۔ یہ مت بھولنا کہ خدا نے تمہارے باپ دادا سے بھلائی کرنا چاہی لیکن وہ سخت دل ہو گئے اور انہوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ اس بات کو بالکل نہ بھولنا۔ آج کے دن تم خداوند کی آواز سنو، اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسے تمہارے باپ دادا نے بیابان میں کیا تھا۔ کیا آپ اپنے باپ دادا کی طرح کرو گے جنہوں نے خدا کی باتوں کا یقین نہ کیا، یا پھر آپ خداوند اپنے خدا کا یقین کرو گے؟ اگر تم نے اپنے باپ دادا کی طرح خدا کے کلام کا انکار کیا اور اسے سچ نہ مانا تو جیسے تمہارے باپ دادا کو سزا ملی تھی تم کو بھی ملے گی۔ اسے مت بھولنا۔ خداوند خدا تمہیں اس علاقے میں لے جائے گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، کیونکہ اس نے تمہارے باپ دادا سے اسی علاقے کی قسم کھائی تھی۔ اپنے خدا کو مت بھولنا جس نے تمہیں ملک موعودہ میں پہنچایا، کیونکہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ اسے مت بھولنا۔ جب موسیٰ نے اپنا وعظ ختم کیا تو خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اس کوہ اباریم پر چڑھ کر
नबू की चोटी को जा जो यरू के मुकाबिल मुल्क मोआब में है, और कनान के मुल्क को जिसे मैंने मेरास के तौर पर बनी इसराइल को दिया है देख ले। और इसी पहाड़ पर जहाँ तू जाए वफात पाकर अपने लोगों में शामिल हो, जैसे तेरा भाई हारून हूर के पहाड़ पर मरा और अपने लोगों में जा मिला, इसीलिए कि तुम दोनों ने बनी इसराइल के दरमियान दश्त सैन के कादिस में मुरीबा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया, क्योंकि तुमने बनी इसराइल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। सो तू उस मुल्क को अपने आगे देख लेगा, लेकिन तू वहाँ उसमें जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ जा ना पाएगा। और मूसा मोआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर जो यरू के मुकाबिल है चढ़ गया, और खुदावंद जिल्लाद का सारा मुल्क दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा कि यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू उसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदा के कहने के मुआफिक वहीं मोआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मोआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया, पर आज तक किसी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था, और ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन ख़त्म हुए, और नून का बेटा यशुआ दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानिंद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशान और अजीब कामों को दिखाने के लिए भेजा था। जो मूसा ने सब बनी इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी खैबत के काम कर दिखाए। आमीन। अजीज दोस्तों, यहाँ तौरात की किताब ख़त्म होती है। तौरात में लिखी जाने वाली एक एक बात हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि ये तालीम हमें उस ईमान की राह दिखाए जो नजात की तरफ ले जाए। हज़रत मूसा सचमुच एक बहुत बड़ा नबी था। उसने खुदावंद खुदा को रूबरू देखा। खुदा ने उसके वसीला से बड़े बड़े मौजज़े किए। खुदा ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा की रहनुमाई में फिरौन के हाथ से छुड़ाया। खुदा ने हज़रत मूसा के हाथ में लिखी हुई बाइबल मुकद्दस की पहली किताब तौरात हमें दी। हर ईमानदार को चाहिए कि वह हज़रत मूसा की लिखी हुई बातों को जाने। जो कोई मूसा की तौरात को ना जानेगा वो बड़ा नुकसान उठाएगा और नजात और रास्तबाजी की राह से महरूम रहकर हलाक हो जाएगा। याद रखें कि तौरात ही वो बुनियाद है जिसे खुदा ने खुद रखा, और उसी की बुनियाद पर खुदा ने बाकी नबियों के सहीफे कलम बंद करवाए। ये सच है कि हज़रत मूसा ने बड़ी बड़ी और अजीब और बड़े गहरे भेद पर मबनी बातें लिखी हैं, तो भी जो कुछ हज़रत मूसा ने किया और जो कुछ लिखा उनमें से सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी पैगाम तौरात शरीफ की 5वीं और आखिरी किताब के 18वें बाब में एलानिया बनी इसराइल को कहा कि खुदा मुझसे भी बड़ा नबी भेजने वाला है जो खुदा की तरफ से बराह रास्त इरशाद फरमाएगा। मूसा ने बनी इसराइल से जो कहा इसे सुनिए। खुदावंद तेरा खुदा तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद एक नबी बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना। ये तेरी इस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन खुरब में की थी कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ही
ایسی بڑی آگ کا نظارہ ہو تاکہ میں مر جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک ہے، میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ موسیٰ کی اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلی، خدا آنے والے ایک نبی کا اعلان کر رہا تھا جسے عبرانی قوم سے برپا ہونا تھا، یعنی ایسا شخص جو پورے کمال سے اور سچائی سے خدا کا کلام سنائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی کون تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی کون تھا جو کلام کرنے میں موسیٰ سے زیادہ بڑے اختیار کا مالک تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا نبی ہے جس نے موسیٰ سے بھی بڑے بڑے معجزے دکھائے؟ ہاں، حضرت موسیٰ نے جس نبی کی بات کی وہی حقیقی نجات دہندہ ہے، جو یہودیوں میں پیدا ہوا اور کمواری سے جنم لیا۔ اس کی بابت موسیٰ نے پہلے ہی اپنی قوم بنی اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم ضرور اس کی سننا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ عزیزو، ہمارا تورات کا مطالعہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اس خوبصورت اور وسیع کتاب کے سفر کا نچوڑ کیسے پیش کریں؟ آئیں، موسیٰ نے مرتے ہوئے اپنی قوم بنی اسرائیل سے جو کلام کیا، اسی سے ہم اس مطالعہ کو ختم کرتے ہیں۔ موسیٰ نے 32ویں باب میں کہا، کان لگاؤ آئے آسمانوں، اور میں بولوں گا اور زمین میرے منہ کی باتیں سنیں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا اور تم ہمارے خداوند کے نام کی تعظیم کرو۔ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ موسیٰ کے منہ سے نکلنے والے خدا کے اس کلام کے ساتھ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ آپ نے خدا کا کلام سنا، شکریہ۔ خدا نے چاہا تو اگلی بار ہم تورات کے بعد آنے والی کتاب کو شروع کریں گے۔ یاد رکھیں، اس اگلی کتاب کا تورات شریف سے گہرا تعلق ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ خدا بنی اسرائیل کو وعدہ کیے ہوئے ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے کیسے پہنچاتا ہے۔ خدا جو بزرگی اور جلال کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں، وہ آپ سب کو برکت دینا چاہتا ہے۔